بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. میں سعدیہ نثار گجر خان سے. سعدیہ نثار، آپ فرسٹ ٹائم کال کر رہے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم کال کر رہی ہوں. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کیے تھے لیکن مجھے اسی کوئی نمبر جواب سے؟ نہیں آیا. نہیں اپنے نمبر سے، یہ میرے ہسبینڈ کا نمبر ہے. اچھا جی، فرمائیں. ڈاکٹر بابا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج تک جتنا بھی بچوں کی پڑھائی ہے یا ہسبینڈ کے کام ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کسی بھی چیز میں آپ کی مرضی کی کامیابی نہیں ملی ہے؟ مرضی تو کیا بابا، بس محتاجی نہیں چاہیے لوگوں کی. بیٹا جتنی چادر ہو کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں پیر پھیلائیں، اتنے ہی پیر پھیلائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. قرضہ نہ لے سکیں تو بہتر ہے. ماں باپ کو ڈاکٹر راضی بابا، رکھیں. آپ دونوں کے جو ماں باپ ہیں وہ آپ دونوں سے راضی ہیں، اور آپ دونوں آپس میں ٹھیک ہیں. ناچاکی تو نہیں ہے گھر میں؟ یوں ٹھیک ہے ڈاکٹر بابا. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہارون رشید، فرید احمد دونوں بھائی ہیں. یہ آپ نام نہ لو نا. ان دونوں کا اصل مسئلہ آپس میں لڑائی ہے؟ نہیں آپس میں کوئی لڑائی نہیں. الحمدللہ دونوں ایک کاروبار کر رہے ہیں. ہارون کا مسئلہ ہے تھوڑی نام لیکن وہ ہم آپ کے دونوں کیا بہنیں لگتے ہیں. ہیں؟ وہ میرے ماموں اور پھپھو کے بیٹے بھی ہیں اور میری بہن کے ہسبینڈ بھی ہیں. ایک آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے اور ایک ان کا؟ جی ہم دونوں بہنیں ایک گھر میں ہیں. تو ان کا بہت مسئلہ ہے کہ ان کا غصہ، انگزائٹی، بچوں کو مارنا. ان دونوں کا یعنی دونوں بھائی غصے والے ہیں؟ نہیں دونوں بھائی غصے والے نہیں ہیں. فرید احمد جو ہیں وہ تحمل مزاج ہیں. ہارون غصے والے ہیں اور ان کے گھر میں بہت مسئلہ ہے. وہ میں نے ان اپنی کو سورہ رحمان ہاں سنا جی، دی ہے. اپنی ہمشیرہ کو کہنا تھا وہ گھر میں سورہ رحمان لگائیں اونچی آواز میں اور دعا کر کے پانی پئیں. پھر ٹھیک ہے، یہ میں کہہ دوں گی. بابا ابھی نہیں سنائی ہے پیچھے ان کو سورہ رحمان، دونوں میاں بیوی کو بھی اور ان کی بچی کو بھی. بچی کو تو نہیں سنانی تھی. بچی کتنی عمر کی ہے؟ بچی 18 سال کی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے. چلے وہ تو بالغ ہے، اس کو سنا دی ہے تو ٹھیک ہے. تو ان کا غصہ کم ہوا ہے میاں صاحب کا؟ وہ بہتر ہے لیکن وہ بچوں کو مارتا بہت ہے. اپنی بہن سے کہیے گا کہ ایک تو ان سے بحث نہ کریں، دوسرا اپنے جی بہنوئی یعنی اگر آپ کی بات وہ مانتے ہیں، آپ کے دیور بھی لگتے ہوں گے یا جیٹھ. دیور. ہاں جی، انہیں پیار سے کہیں کہ اپنا نام پڑھیں ایک ہفتہ، اگر وہ آپ کی بات مانتے ہیں، یا میری ویڈیوز دکھا دیں. لیکن انہیں کہیں ٹھیک اپنا ہے. نام پڑھیں ایک ہفتہ. وہ خود سے اگر کہیں بیت ہیں جی یہ مسئلہ ہے تو انہیں کہیں کہ اپنے مرشد سے رابطہ کریں، اور مرشد نے جو سبق دیا نا اتنا کریں، وہ ایکسٹرا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کو اصل میں جو کال کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ ہم سب علی پور سیدنا شریف کے بیت ہیں. جی نور حسین شافت کی. آپ ٹھیک ہے. موجودہ جی. جی تو میں ان سب کو لے کر گئی ہوں وہاں پر. ہاں جی. تو جب میں ہارون رشید کی فیملی کو لے کر گئی ساتھ، تو ہماری میری اور میری چھوٹی بہن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی. اور وہاں جا کر بھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے. نہیں، آپ کی طبیعت کیا خراب ہوئی تھی؟ جب ہم واپس آنے لگے تو سر پھٹنے لگا، دل گھبرانے لگا اور بس منہ سے لالا نکلتا رہا. سارا سفر بہت مشکل سے گزرا. نہیں وہ تو آپ لوگ وہیں پہ یا تو اوور ڈوز ہوئے کسی وجہ سے. انہوں نے جو بھی پیار کیا تھا، آپ وہاں پر ان کے لیے کچھ لے کے گئے تھے مرشد کے؟ اگر مرشد خانے گئے تھے، کوئی میٹھا، کوئی کھانا، کوئی کپڑے یا کچھ بھی لے کے گئے تھے تحفتاً؟ جی میں تو لے کر جاتی ہوں. مرشد ہے نا آپ کے، وہ انہیں آپ نے یہ سارا مسئلہ بتایا تھا، انہوں نے آگے تو سے اب کیا حل بتایا تھا؟
मुर्शिद बोलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कहते, खामोश रहते हैं। जी चुप रहती हैं। उनकी बैत आप लोगों ने की हुई है या आपके बड़ों ने की हुई है, या मैंने उनके दादा मोहतरम वीरेंद्र शाह साहब से बहस की हुई है और मेरे बच्चों ने नूर हुसैन शाह साहब से बहस की हुई है। नहीं बेटा, आपके आपके मुर्शिद तो फिर वो दादा साहब ही थे ना। जी उन्होंने आप लोगों को कहा था इनके बारे में, या आपको हुक्म दिया था कि मेरे बाद इन्हें फॉलो करना, या नहीं, मेरी अपने मुर्शिद से कभी भी बात नहीं हुई। आपके मियाँ दोनों भी उन्हें मुर्शिद मानते हैं? मेरे मियाँ तो बैत नहीं है, लेकिन हारून पीर अफजल शाह साहब के पे बैत है। आप लोग पीर अफजल शाह साहब की जो मेन तालीमात हैं उन्हें याद करें, उन्हें आप लोगों को क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है, हारून भी याद करे। आप लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, मेन बात को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे इसे यूं समझ लो कि फ़र्ज नमाज पढ़ नहीं रहे और नफलों पे जोर है। और जो नूर शाह साहब हैं, ये शुरू से ही बात नहीं करते, खामोश रहते हैं। जी हाँ, जितनी बार भी मैं गई हूँ, हम गए हैं, वो एक बार उन्होंने दुआ फरमाई है। बहन बहुत बीमार थी तो माशाल्लाह वो तो ठीक रहती है, नहीं 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 लेकिन नहीं नहीं, बस वो बात उन्होंने आप लोगों को कोई बात फिर कही हुई है, आप उसे मान नहीं रहे। कभी भी गुफ्तगू नहीं हुई डॉक्टर बाबा उनसे। आंखें बंद करो। जी बेटा, ये जो बैत का रिश्ता होता है ना, आंखें खोल लो, ये दिल से निभाया जाता है, दिल की बैत होती है। मुर्शद फिर बेऐब होता है। ठीक है, आप वहाँ लेकर भी गई, वो अगर नहीं भी बोले, ठीक है, उसमें दिल में ज़रा सा ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम आए थे, इन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं है, या हमारी शायद हमारी तरफ निगाह नहीं की, या हमारे लिए दुआ नहीं की, या हमारी बात सही नहीं सुनी, कुछ भी। समझ रहे हो, ये ताल्लुक़ ऐसा होता है। वो तो फिर बंदा कहता है कि अच्छा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इस मुर्शिद की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह है ना, या मैं खुद ही ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये सोच गलत होती है। वो आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज दे चुके हैं, या तो वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, या वो खामोश इसलिए हैं कि उनके दिल में कोई बात आ ही नहीं रही। आप लोग अपने अंदाज़े लगाते होंगे उनके सामने जाके कि जी हमारे ऊपर शायद नज़र है, या जादू है, या तावीज़ हुए हुए हैं, तो वो खामोश रहते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, या आप उनके अलावा कहीं तो नहीं गए दम दरूद तावीज़ करवाने? नहीं डॉक्टर बाबा, हम कहीं जाते तो नहीं है, लेकिन एक जाहिद शाह साहब है, वो हमारे घर तशरीफ लाते हैं। वो किस लिए लाते हैं? तो वो घर में बहुत मसाइल थे, तो वो जब से भाई हैं मेरे साहब मोहम्मद साहब, वो भी अलीपुर सेना के तहत हैं, तो वो उनके जरिए आते हैं। वो दम वगैरह कर देते हैं, आ जाते हैं घर पर, तशरीफ ले आते हैं। बेटा, तो वो करते थे, लेकिन ये काम गलत कर रहे हो आप लोग। ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो खामोश हैं। मैं पहले समझा कि आप लोग ये कह रही हैं कि वो अपनी ऐसी कोई हालत जज़ब में है कि वो खामोश रहते हैं। वो तो बड़े ज़र्फ़ वाले हैं, वो उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं कहा, खामोश रहें। जी ठीक है, जी वो ये तो जाहिद शाह साहब को पता है कि आप लोग बैत हैं? जी जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अलीपुर सीधा जाना है आपके साथ। तो फिर वो गए क्यों नहीं?
وہ ابھی ہم نے کہا تھا پھر تیاری کریں، وہ بھی اپنے دوروں وہ پر تھے، کراچی تک گئے آپ ہیں۔ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ہیں؟ وہ شادر گئی کلیام شریف میں بیٹھتے ہیں، جی میں سمجھ شادر گیا ہوں. گئی، ہاں جی کلیام مجھے پتہ ہے، کلیام شریف کا. جی شادر گئی گاؤں کا نام ہے ان کا۔ جی. وہ پھر اگر آپ کے ساتھ جائیں گے، وہاں جانے کا مقصد ہے ان کا کوئی، ٹھیک ہے. جی تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ علی پور سیدہ جانا ہے، وہ پھر یہی ہوتا ہے ایک قسم کا، وہ وہاں جائیں گے کہ انہیں مجھے دے دیں، ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. جی میں ان مسئلوں میں آتا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صرف جو بات سمجھانی تھی کہ وہ بیسک فالٹ آپ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے. جی بابا، اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ میں اپنا فالٹ سننا چاہتی یہ تھی۔ بہت بڑا فالٹ ہے. جی جی بالکل۔ ڈاکٹر بابا مجھے پتہ نہیں میں ہی غلط ہوں، شاید مجھے ایسے لگتا ہے میں غلط ہوں، سب جس کو بھی کہتی ہوں وہ بات ہی نہیں سنتا۔ نہیں بیٹا، وہ دنیا آپ کی مرضی سے تھوڑی چلے گی، مرضی تو اللہ کی سے چلے گی. جو باتیں آپ کی سمجھ میں ہیں وہ آپ کی بہن کے یا بہنوئی کے یا خامند کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ جتنی عمر تو ہے نا ان لوگوں کی. یہ میرے مرشد کو نہیں مانتے۔ بس یہ پھڈا ہے، تو اتنی دیر سے میرا ٹیسٹ لئی جا رہی ہے، اور کیونکہ سید ہیں وہ لوگ اور علی پور سیدہ کے ہیں، میں محکمہ میرا ذرا کوئی اور ہے، لیکن مجھے اس گاؤں کی بڑی حیا ہے. وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی وہ اسی دربار کی بات کر رہی ہو نا، مچھی دے کنڈے والا جڑا دربار ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میرے پیچھے بڑوں کے محسن ہیں کہیں سے، تو میں نہیں میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہتی، نہ لے رہی ہوں ڈاکٹر بابا۔ نہیں، میں بابا شفا میرے نہیں ہسبینڈ ہوں. پاس بیٹھے ہیں، میں ان کو سنانا چاہتی تھی۔ بیٹا وہ ان کو آپ نہیں ماننا، آپ کے مانتے۔ مرشد پیر فضل شاہ صاحب کو ماننا کسی نے کیا ہے؟ ماننا تو اللہ کو ہے، ٹھیک ہے. آگے ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے. یہ جتنے کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں مانتے، ان ساروں کو، ان میں سے ایک آدھ کو میں نے صرف دیکھا ہے وہ مسجد میں خود امام ہے، باقی سارے کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں بھی نہ مانن. یہ ابھی بیوقوفوں والی بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہوتی، ہم نہیں کسی کو مانتے. ماننے کا اور آپ کا بھی پتہ نہیں کیا مطلب ہے، آپ کے پیر کو کسی نے کیا ماننا ہے. انہیں اللہ کا ولی ماننا یا اللہ کا دوست ماننا یا اپنے سے بہتر ماننا، میرا تو خیال ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر ماننا ویسے ہی لازم ہے، ٹھیک ہے. تبھی عاجزی آتی ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا، کہیں نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے کہ نہیں آپ آگے کھڑے ہو، نہیں آپ آگے کھڑے ہو، نہیں آپ آگے کھڑے ہو، ٹھیک ہے. ایتھے جڑا اگے کھلو جے پچھو سارے غائب ہو جاندے نے، تے پیچھے نماز ہی جائز نہیں، ٹھیک ہے. ادھر حال یہ ہے. تو باقی ان سب نے یہ سمجھنا ہے بیٹا کہ آپ کے مرشد پاک نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کے بڑوں کے بھی مرشد پاک ہیں، جو جی جی پیر فضل شاہ صاحب تھے. جی وہ جی ان کا کوئی تو فیض آپ کے گھر آیا ہوگا، کوئی تو ہدایت کی بات ان سے سیکھی ہوگی. تو اور کچھ نہیں، تو جس سے ایک سبق سیکھا وہ باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی تو جو باپ ہے اس کو نہ مانے اولاد، نہ مانے باپ، باپ ہی رہے گا. باپ بدل لینا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ رسول نے سخت منع فرمایا اس سے، ٹھیک ہے. ایسے سمجھ لیں، جی ماں جی بدلیں یا باپ بدلیں یہ ناقابل معافی ہے. فقیر ماں ہوتا ہے، پیر باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ناقابل جی معافی ہوتا ڈاکٹر، ہے. وہ پھر یہ چھوٹی موٹی سزا سی ہے جو آپ کے گزر رہی ہے، وہ آگے سے چونکہ دوسرے آپ کو پھر مل گئے، وہ سید بادشاہ ہی ہیں، جی وہ چلیں جی آپ جی کے گھر تک آ گئے، کسی حد تک وہ جو کر سکتے تھے آپ لوگوں کو کسی حد تک انہوں نے رفع دفع معاملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات انہیں پتہ ہے کہ یہ انہیں چل کے جانا پڑے گا وہاں پر، اور وہ معافی ان سے لینی پڑے گی اپنے کوڈ ورڈز میں، اپنے طریقے سے، کہ یا تو انہیں معاف کر دیں یا میرے حوالے کر دو، چلو ٹھیک ہے. یہ ایسے ہے، یہ زور زبردستی کے سودے نہیں ہوتے، لیکن اس میں جو وعدہ ہے، جو جیسے بیعت لینی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ اللہ کی تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا جسے کہیں کہ اللہ نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کو مطلب اس کو بڑا مائنڈ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کو. جی ڈاکٹر
یہ یاد رکھیں نا، بیعت کرنے سے پہلے سارے یہ یاد رکھا کرو کہ پوری کی پوری کربلا بیعت پہ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھنا کہ اس سارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بیعت مانگتا تھا، انہوں نے بیعت نہیں دی، جانیں دے دی، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، بیعت نہیں دی انہوں نے، ٹھیک؟ یہ بیعت اس طرح کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، اور اگر دے دی جائے تو پھر وہاں سے سر نہیں اٹھایا جاتا، وہاں اپنی عقل اور سمجھ اور نخرے نہیں رکھنے ہوتے، پھر جس طرح چلائے اگلا اس طرح چلنا ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بابا، بیعت سے پہلے 100 بار دیکھیں۔ جی تو ڈاکٹر بابا کیا عائشہ کا جانا ضروری ہے؟ ہم معافی نہیں مانگ سکتے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کا جانا ضروری ہے کہ نہیں، ان کا جانا ضروری ہے کہ نہیں، وہ سید بادشاہ ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے۔ اصل پہلی آپ کی معافی تو تب ہے کہ اب اگر زاہد شاہ صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو کیا آپ لوگ انہیں کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں، ہمارے پیر و مرشد ہیں؟ تو پھنس گئے اور 2-3 پاسے۔ ڈاکٹر بابا، جہاں تک ادب کا مقام ہے، سید بادشاہ کے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو، تو وہ تو اپنے مرشد کی جگہ تو ہم کسی کو نہیں رکھتے، میں کم از کم۔ تو کیا یہ بھی منع کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر ہی نہیں 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 نہیں، وہ نہیں بات ہے، بات آپ کی نیت اور سوچ کی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت میں بیٹا ایک امام ہوتا ہے یا 2 کے پیچھے نماز نیتی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے بتا دو۔ ظاہر ہے ایک ہی امام ہوتا ہے۔ ایک ہی امام ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ہسبینڈ ایک ہوتا ہے یا 2 ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی رہتا ہے۔ اور اگر ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہو تو ویسے ہی کزنوں کو گھر میں بلا لینا چاہیے، اسپیشلی اگر ہسبینڈ اس کو پسند نہ کرتا ہو، جی بالکل۔ اس کا ہسبینڈ کی کزن شزن ہو، وہ کہے بھابی سانو دس، کوئی نہیں میں آ گیا، خیر ہی اور سنا کی حال ہے، تو بور ہو رہی سے، میں کیا میں دل لانا تیرا، میں بہ جانا، بتا دیں آپ مجھے، ایسے سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب کسی کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں۔ نہیں وہ زبردستی آ گئے تھے، ڈنڈا پکڑے ہوئے ایک دم آ گئے گن پوائنٹ پہ، یا تواڈے جو کوئی گیا سی کمراسی کلیا سی تسی؟ نہیں فون آتا ہے پہلے۔ نہیں فون سے بھی پہلے، پہلی بار جب انہوں نے آنا شروع کیا، پہلی بار وہ میرا بھائی لے کر آیا تھا جی، وہاں غلطی ہے مجھ اس سے۔ کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بیعت ہیں، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے دم کرانا ہے یا دم کرانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی جانا ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے غلطی آئی ہے۔ وہ تو سید کی آگے سے، ان سید کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، آپ چل کے ان کے تک گئے ہیں، وہ بیچارے چل کے آ گئے ہیں، چلیں ایمرجنسی میں کوئی شاید کوئی مرم پٹی کرنی ہے تو وہ آ گئے، لیکن انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ، یا پتہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں آپ کو معافی لے دیں یا آپ لوگوں کو وہاں سے لے لیں، لیکن آپ کے مرشد پیر فضل شاہ صاحب تھے تو پھر آپ وہیں جڑی رہیں، آپ کا دل وہاں مانتا ہے، انٹل انلیس کہ اگر آپ کے خاوند اس بات پہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، میں تمہارا خاوند ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے آئندہ نہیں جانا، یا کچھ آپ کے خاوند جو ہیں انہیں آپ پہ جانے پہ یا آپ کی بیعت پہ یا آپ کی اپنے مرشد سے وہ تو حق ہو گئے ہوئے ہیں، ان سے تعلق پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اعتراض نہیں ہے لیکن بہت بولتے ہیں۔ وہ کسی بات پہ ہی بولتے ہوں گے نا، آپ ہر بات میں ان کے آگے رکھ دیتی ہوں گی کہ میرے پیر صاحب نے کیا سی جی، انج نہیں کرے گا تو انج ہوئے گا، اونج کرے گا تو نہیں کرے گا تو انج ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر بابا عورت ہوں نا، غصے میں بول پڑتی ہوں۔ نہیں عورت ہیں تو آپ غصے میں بول پڑتی ہیں، تو آپ کو ویسے ہی نہیں پتا، جو سب سے بڑے مرشد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عورتوں کی بھی لاز بتائے ہیں کہ انہوں نے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور خاوند کو بھی بتایا کہ اس نے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیعت آپ نے شادی سے پہلے کی ہوئی ہے، جی انہیں پتہ تھا آپ وہاں بیعت ہیں، جی اس وقت انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا آپ کی بیعت پہ، اور آپ کی کزن ہے تو ان کے بھی بڑوں نے وہیں بیعت کی ہوئی ہوگی، ان کی والدہ وہیں کی بیعت ہے فضل شاہ صاحب۔ جی، تو انہیں ان پہ کوئی اعتراض اس وقت بھی تھا یا بعد میں ہوا ہے؟
ناراض نہیں ہے کسی بھی بات پر, بس شاید آنکھوں سے وہ دیکھنے والے ہیں تو وہاں جا کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو اس لیے مانتے نہیں ہیں. یار تو انہوں نے کی منانا چاہنی ہے غریب نو, یعنی وہ کرامت نہیں نظر آتی انہیں کوئی, ان کو کوئی کرامت نظر نہیں آتی, وہ اپنی اس میت, لیے بولتے نہیں ہیں. یعنی دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوتے, ان کے کاروبار نہیں ٹھیک ہوتا, یا ہاں بچے جی. نہیں پڑھتے, یا کچھ یہ وہ, تو جی. پیر اس کام کے لیے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اصحاب صفہ تھے, ان میں سے تو کئیوں کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے ہوتے تھے کہ قمیض ہوتی تھی, شلوار ہوتی نہیں تھی, نماز پڑھ رہے ہوتے تھے بیچارے, ٹھیک ہے, یا کسی کی شلوار ہے تو وہ بھی نیچے سے پھٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, سوئی دھاگا ہی نہیں ہوتا تھا کہ سیلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ ان ساروں کے پاس جو ہے وہ ملکہ برطانیہ جتنے کپڑے ہونے چاہیے تھے. اللہ کا بندہ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے, خود ان کے فاقے ہوتے تھے 3-3 دن کے. یہ دنیاوی کام جو ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دے دیے ہیں, راستے بتا دیے. مرشد کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یار ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. آپ ہر رشتہ دار سے قرضہ لینے پہنچے ہوئے ہوں کہ میں نہیں پیر نو ماندا, نہ منو پیر نو, پیر دی گل مننی سی, ٹھیک ہے. جس کو بیعت کی اجازت ملی ہوئی ہے وہ اللہ رسول کا راستہ, اس کے قانون بتا سکتا ہے نا. اور وہ تو اللہ کے بندے کی آپ اگر اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی, تو اس میں کچھ خیر و برکت آپ کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے اپوزٹ چلتے ہیں تو آپ خود ہی وہ کام خراب کر لیتے ہیں. اس میں اس بندے کی کیا کرامت آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ کوا بھی اڑ لیتا ہے. یا پانی پہ چل کے دکھائے تو وہ مینڈک بھی چھلانگے مار لیتا ہے. بالکل, میں تو پہلے طرح نام لیا, ٹھیک ہے. تو پتر جی اس میں آپ بہرحال ان کے ساتھ, میرا خیال وہ آپ کے میاں صاحب بھی اگر وہ سن رہے ہیں, میرا خیال وہ ویسے چڑ گئے ہیں آپ سے. آپ کا اپنا پیار آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے, یا رونے سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب سے بہت پیار کرتی ہیں. وہ اچھی بات ہے, اور آپ کو شاید کوئی کرامتیں نظر آئی ہوں. کرامتوں سے نہیں پیروں کو مانتے. پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے, نبی کریم سے, اللہ کریم سے, قرآن کریم سے جڑا ہوتا ہے, اور اس کا کرم مانگ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے قدم قدم پہ دھول ہوتی ہے. اس کے ساتھ جنہوں نے چلنا ہوتا ہے انہوں نے بھی کریم سے مانگنا ہوتا ہے, اس کے کرم کے انتظار کرنا ہوتا ہے. باقی کرامت پھر خود ہی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اللہ کے بندے کو گھر سے سوچ کے جائیں کہ اگر تو یہ میرا فلانا کام کرے گا پھر میں اس کو مانوں گا, اور اگر فلاں کام نہ ہوا پھر میں نہیں مانوں گا, تو میرے سے لکھوا لیں کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ کام نہیں ہوگا. وہ ہونا بھی سیدھے نہیں ہونے دے گا, ایسے کہہ دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح آپ پھنس جائیں گے, آپ سے نہیں مانا جانا. یہ جو کرامت کہتے ہیں نا, میں نے دیکھ کے ماننی ہے, اس کی ڈیمانڈ کچھ دن بعد پھر بڑھتی ہے. وہ اس سے اوپر کی کرامت مانگتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ منوانے بیٹھا ہوتا ہے, وہ خود کو منوانے نہیں بیٹھا ہوتا. اگر وہ اپنی کرامتیں دکھا کے منانے شروع کر دے گا نا, تو اللہ چپ کر کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے, کہتا پتر ہوں تو بھی منا لے, پھر داڑھی منانی پہنتی میرے طرح, اور کچھ نہیں منتا, ٹھیک ہے. بلکہ سر بھی منیا جاتا ہے, ٹھیک. وہ بیٹا جی ماننا موننا کسی کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کو یا استاد کو یا اپنے سے بہتر بندے کو یہی ماننا ہوتا ہے کہ اگر وہ راستہ دکھائے جو راستہ میں نہیں پتا, تو اگر کوئی راستہ بتا رہا ہے تو ہم اس پہ چل پڑیں, ٹھیک ہے. باقی مجھے یہ ماننے موننے کی لڑائی کی سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ میرے گھر دے نہیں مانتے, فلانا نہیں مانتا تو میں ماننی ہاں. یہ ماننے موننے کا معنی خود ہی نہیں پتا ہوتا کسی کو. غلطی تو آپ سے خود بھی ہو گئی ہے, آپ بھی نہیں مانی اپنے مرشد کو. جب آپ نے اپنے بھائی کے ذریعے چاہے کسی بھی کو بلا لیا شاہ صاحب کو, تو غلطی تو آپ نے کی ہے. کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جی مجھ سے وہاں غلطی ہوئی ہے, میں معافی کیسے مانگوں؟ معافی کوئی نہیں, شرمندگی کا نام توبہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ خیال بھی گزر جائے کہ ہمارے حالات یہ ٹھیک کر دیں گے, تو وہ نہیں ٹھیک کر سکیں گے. انہیں سسٹم نہیں کرنے دے گا, بلکہ اگر ان کو بھی خیال ہی گزر جائے گا کہ میں کر دوں گا, انٹل انلیس کہ وہ کوئی مجذوب ہے. لیکن مجذوب ایڈا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ الٹا کھوئے حالات بھی ٹھیک خراب کر جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کئی بار وہ اچانک ہی پوچھ لیتا ہے کہ یار تسی کہندے پے ہو قرضہ ہے تے تواڈے کو گڈیاں کتوں آئی نے, کہ پچھلے پیر صاحب دی دعا نال لبھی گڈی, لیکن ہوں جے قرضہ نہ دیتا تو گڈی ویچنی پینی ہے. وہ کہنا چلو گڈی بھی ویچو تو گھر بھی بیچ دو, السلام علیکم, ٹھیک ہے. وہ تو مجذوب تو ویسے ہی خوفناک جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے, بندوق کسے پاسے بھی چل سکتی ہے.
ठीक है, वो सही लितर पोला कर जाता है जल्दी, तो उसको सिवाय अल्लाह के पता किसी का नहीं होता। कहता है तुसी तो गड्डियाँ मंगन डे हो, वो तो फारग कर जाता है। उसका तरीका यही होता है कि इन्हों बिल्कुल कंगाल करो, आपे अल्लाह याद आ जाएगा। अल्लाह के बंदे को नहीं याद आता पे तो इस तरह याद आ जाएगा। उनका तो महकमा और होता है। लेकिन आप अब रोने धोने का तो ज़रूरत नहीं है, इस बात पे शर्मिंदा रहें, आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आप किसी को भी ना माने, आप अल्लाह को मान लें, ठीक है। और अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानोगे तो अल्लाह के नबी की मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की माननी है तो उसके लिए समझ आ रही कि कैसे माननी है। जो आपसे पहले वालों ने मानी है, उन्होंने कैसे मानी है, तो फिर मौला अली की तरफ देखना पड़ेगा। मौला अली की तरफ देखोगे तो वो आजकल किसी हाजिर ड्यूटी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वो दरे अली होता है, वो आपको बता देगा। लेकिन एक ही जगह होती है, हर जगह से रब एक ही मिलना है, ठीक। ये भी शिरक ही होता है, इसको ऐसे समझ लो कि फलाना बड़ी करनी वाला है, फलाना नहीं करनी वाला, कोई करनी वाला नहीं का, सिर्फ वो आप करनी वाला है। समझ गए हो? जी डॉक्टर बाबा, मैं तो बस अब अपने लिए पूरी जाती हूँ, लेकिन ये सब इधर उधर हो जाते हैं। आप उन सारों की अम्मी ना बने ना, उन सारों को अपनी अपनी कब्र 'ਚ जाना है, सारे अपना हिसाब देना है। तुसी अपना किबला सीधा रखो, सब ली दुआ करो। अपनी बहन को कहो अपने खामंद के कारोबार की खैर व बरकत की खुद ही दुआ कर ले, ठीक है। वो दिल साफ़ कर ले और आप अपने खामंद की तरफ से दिल साफ़ कर लो। इन्हों वड्डा मान लो अपने तू, भावें इन्हां 'ਚ गुस्सा है तो भावें नहीं हैगा। जिंज दे हैगे ने इन्हों फेस वैल्यू तो लै लो, इन्हां दी दिलों कदर करो और इन्हों दुआ दिओ। तुहाडी दुआ दी दुआ दे नाल काम चल पेगा। बाबा काज़े आज़म आ जाएगा, कोई होर बाबा तुहाडे घर आए ना आए, ठीक है। यही रोना तुहाडा। अल्लाह हाफिज़। चल शुक्र है तेरा हासा निकला है।